کہ اللہ رزاق، اللہ ان کو رزق دے دے، اللہ شافی، اللہ ان کو دواؤں کا انتظام کر دے، اللہ جبار ہے، اللہ ان ظالم اسرائیلیوں سے ان کو نجات دے دے۔ بچے بھوکے مر رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ 1000 سے زیادہ لاریاں کھڑی ہوئی ہیں امداد کے ساتھ، مگر یہ ظالم اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غزہ میں اس کو نہیں بھجائیں گے۔ سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر بمباری کر دیتا ہے۔ الشفا دواخانے میں 80 سے زیادہ مسلم خواتین کی عصمت ریزی اسرائیل نے کی، 80 سے زیادہ مسلم خواتین کی، 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر اسرائیل نے۔ بلکہ شفا دواخانے کے سامنے قبرستان سے لاشوں کو نکال کر یہ ظالم اسرائیلی اپنے فوج کے کتوں کو کہتے ہیں کھاؤ ان لاشوں کو۔ یہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے، مگر ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں۔ یاد رکھو اسرائیلیوں، یہ لفظ بارکنا جو قرآن میں لکھا گیا 5 مرتبہ اسی سرزمین کے بارے میں لکھا گیا، یاد رکھو اسرائیلی ظلم کرنے والوں، حشر کا میدان ہوگا تو وہیں ہوگا، وہیں حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہیں پر آئیں گے سب لوگ، وہیں پر حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ آج ان معصوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو مسلمانوں، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے ڈرو مجھ سے، ڈرو مجھ سے، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تم نہیں دیکھ رہے، تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی عالم اسلام کہ تمہارے پاس تیل کے کنویں ہیں، تمہارے پاس سونے کی پہاڑیں ہیں، مگر کوئی نہیں بچا سک رہا ان لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سونے کی کانیں ہیں، تیل کے کنویں ہیں، ان میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان ظالموں کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو چکا۔ تو تقوی اختیار کرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ دنیا میں طاقتور یہ ظالم لوگ، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کریے۔ یہ ماہ صبر ہے، صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے آپ کو اور ہم کو۔ صبر کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، نماز پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے مشکلات کو آسان کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا۔ جو لوگ آج اسرائیلی ظالم حکومت فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ان کے ظلم کو ختم کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ، جب حشر کا میدان ہوگا۔ اور جیسا کہ ایک باپ، ایک فلسطینی باپ جس نے اپنے خاندان کے 30 لوگوں کو کھویا، اس نے کرب اور تکلیف میں کہا کہ جو ممالک کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے، ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے پاس میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ اللہ میرے یہ اتنے لوگ مارے گئے، یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تقوی اختیار کرو، اس ماہ مبارک میں تقوی اختیار کرو، خوب دعائیں کریے اللہ سے۔ جب روزہ کھولتے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جب تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جب روزے میں رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے۔ اور ماہ رمضان میں تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ بتا میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے رضا چاہتا ہے رضا طلب کر لے، تو مجھ سے رزق چاہتا ہے رزق طلب کر لے، تو دین اور دنیا میں کامیابی چاہتا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، دین کی طرف آؤ،
نوجوانوں دین کی طرف آؤ، یقیناً آگے بڑھنا ہے مگر ایسے آگے نہیں بڑھ سکتے، دین کو چھوڑ کر کوئی آگے بڑھتا ہے تو پھر زندہ لاش ہے وہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعاؤں میں خوب کثرت سے دعا کریے ان فلسطینیوں کے بارے میں جو آج دنیا ان کو بھول چکی ہے، اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ غزہ سے ان کو نکال دیا جائے۔ اسرائیل چاہتا ہے اس رافع میں جہاں پر اب بچے ہوئے فلسطینی ہیں وہاں پر حملہ کر کے ان کو صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹانا چاہتا ہے۔ ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب کریم جب تک تیرے حبیب کا کلمہ بولنے والا رہے گا، تیرا ارشاد ہے کہ دنیا قائم رہے گی، یا اللہ ان فلسطینیوں کو صبح قیامت تک آباد رکھ، یا اللہ صبح قیامت تک ان فلسطینیوں کو آباد رکھ، یا اللہ ان کو آباد رکھ، یا اللہ تو نے بارکنا کا لفظ اس زمین کے لیے استعمال کیا، پروردگار ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداب رکھ۔ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ جس کو تم نے یا رب کریم تو نے جس کو تیل دیا سونا دیا، اللہ اب تو مدد فرما دے پروردگار، تجھے تیری جباریت کا واسطہ، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان معصوموں کی مدد فرما۔ اللہ جو ان بچوں کی پکار کو، ان کی ماؤں کی تکلیف کو نہیں سن پا رہے ہیں، اللہ تو سن لے، تو ہمارے شہرک سے قریب ہے پروردگار، تو سن لے ان لوگوں کی تکالیف کو۔ اللہ تو نے جس طرح سورہ انفال میں فرشتوں کو نازل کر کے مدد کیا، پروردگار آج مدد فرما دے ان مظلوموں کی۔ ان کا جرم صرف یہی ہے یا اللہ کہ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، پروردگار ان کا جرم یہی ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ انسانیت کو بچا لے پروردگار، اللہ انسانیت کو بچا لے، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ بچا لے۔ اللہ یا رب کریم آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج حرم سے مسجد اقصی سے کیا، پروردگار آج اس سرزمین پہ یا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں کی امامت کی۔ اللہ اس سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں پروردگار، اللہ اس سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کی۔ اللہ تو ان کی مدد فرما دے ان فلسطینیوں کی۔ اللہ جو مختار انصاری صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جیل میں زہر ان کو دے دیا گیا، ان کے خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جن کو ظلم کے ذریعے مارا جا رہا ہے، پروردگار ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، پروردگار ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے پروردگار، دنیا کی ایک ایک چیز تیری تعریف کرتی ہے پروردگار۔ اللہ تو آسمانوں سے بارش کو برسانے والا ہے، اللہ تو نے آسمان کو بنایا، تو نے زمین کو بنایا، تو خالق ہے۔ اللہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، پروردگار تو ان کا حساب کر لے، پروردگار جو ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو مٹا لے۔ اللہ ہم کو متحد کر دے، اللہ ہم کو متحد کر دے، اللہ ہم کو ہدایت دے کہ ہم تیرے قرآن کو اپنا لیں، اللہ ہم کو ہدایت توفیق دے کہ ہم تیرے حبیب کی سنت کو اپنا لیں، اللہ ہم کو ہدایت اور توفیق دے کہ ہم ان چاروں خلفائے راشدین سے اہل بیت سے محبت کریں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے۔ اللہ تجھے تیرے اولیاء اللہ کا واسطہ پروردگار، اللہ تجھے سرزمین ہند کے اولیاء اللہ کا واسطہ، پروردگار تجھے خواجہ ہند الولی کا واسطہ، پروردگار تجھے دلی کے 22 خواجہوں کا واسطہ، اللہ تجھے اورنگ آباد کی سرزمین پر وہ اولیاء اللہ کا واسطہ، حضرت مسافر شاہ صاحب کا واسطہ، اللہ تجھے واسطہ برہان الدین غریب کا واسطہ، اللہ تجھے سرزمین حیدرآباد کے اولیاء اللہ کا واسطہ۔ یا اللہ لاز رکھ لے ہماری، اللہ لوگ ہم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں پروردگار، اللہ لوگ ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ لوگ ہماری مسجدوں کو چھیننا چاہ رہے ہیں، اللہ لوگ ہمارے حجابات کو چھیننا چاہ رہے ہیں،
اللہ تو زندہ رکھ ہم کو، اور طاقت کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ہم لوگ اس دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کر جائیں۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کر جائیں۔ اللہ لاز رکھ لے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے۔ اللہ ذلیل اور رسوائی سے ہم کو بچا لے۔ اللہ وہ مراد آباد کے سید ایس ٹی حسن کی لاز رکھ لے پروردگار۔ اللہ دنیا میں عزت دینے والے آپ ہیں، ذلت دینے والے آپ ہیں، اقتدار دینے والے آپ ہیں۔ اللہ ہماری لاز رکھ لے پروردگار ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ اس ملک میں، یا اللہ اس ملک میں امن کو اور مضبوط کر دے۔ اللہ اس ملک میں غریبوں کی مدد فرما، اللہ اس ملک میں یتیموں کی مدد فرما، اللہ اس ملک میں بے سہارا غریبوں کی مدد فرما۔ اللہ اس ملک میں جو مذہب کی بنیاد پر جو لوگ جیلوں میں ڈال دیے گئے، اللہ اس ماہ مبارک میں ان کی رہائی عمل میں لا لے۔ اللہ ان کے ماں باپ کو ان بچوں سے ملا دے۔ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ہمیشہ تیرے محتاج تھے اور تیرے محتاج رہیں گے۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ پروردگار، تجھے سبز گنبد کی امی کا واسطہ یا اللہ، تو ان ظالموں کے سامنے ہم کو رسوا مت کر دے پروردگار۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ ہم انسان ہیں میرے اللہ، بشر ہیں، یقیناً ہم سے غلطیاں میں معاف کر دے۔ اللہ لاز رکھ لے مجلس کی، اللہ لاز رکھ لے ہم تمام کی۔ اللہ جو ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کو مضبوط کیا، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ جنہوں نے اس جماعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔